بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیکچر 4 کی طرف دا ٹاپ انفارمیشن سسٹم جاب. آج ہم تھوڑا سا CIO کے رول کے اوپر ڈسکس کریں گے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو فریم ورک تھا IS انفارمیشن سسٹم مینجمنٹ کا وہ بتایا تھا، اور اس میں ہم نے ایک ایگزیکٹو لیڈرشپ کی بات کی تھی کہ ایگزیکٹو لیڈرشپ ہے جس کو لے کے چلنا ہے. وہ ایگزیکٹو لیڈرشپ جو ہے وہ CIO CEO CFO اور ان ایٹسیٹرا کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں چیف انفارمیشن آفیسر ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتا ہے اور چیف فائنانس آفیسر ہوتا ہے. So the top is job. The responsibility of the head of the IS function now go far beyond operating highly efficient production programming shops. These executives must understand the goals of the enterprise and work in partnership with line executives to deploy IT to attain the organization goals. So پہلے جو انفارمیشن سسٹم آفیسرز ہوتے تھے ان کا رول یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اچھی پروڈکشن پروگرامنگ کی شاپ لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور جو پروگرامس چاہیے ہوتے تھے، جو سروسز چاہیے ہوتی تھیں، ان کی آٹومیشن کر کے دے رہے ہوتے تھے. ناؤ جو ایگزیکٹو ہیں ان کو انٹرپرائز کے گولز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ دوسرے ایگزیکٹوز کے ساتھ مل کے، فائنانس والے کے ساتھ مل کے، چیف ایگزیکٹو کے ساتھ، آپریشنز کے ایگزیکٹو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مل کے اور یہ بتائے کہ بھئی IT کو کیسے اٹین کرنا ہے، ڈپلوائے کرنا ہے. وہ ڈپلائمنٹ فائنینشیل ریسٹرکشنز میں بھی ہونی چاہیے. اس کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ آپریشنز میں اور ایگزیکٹو کو سپورٹ کرے، اور ان تمام IT ڈپلائمنٹ سے جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ آرگنائزیشن کا گول جو ہے وہ اٹین ہو. We shall discuss in next lectures the top IS executive job, looking for first at the top job itself by summarizing 6 major responsibilities and then exploring several ways the information system function is evolving in organization. So ہم اس لیکچر میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، اور ہم سائبر سسٹم، لائف اسکین، BP، ایتھنا لائف اینڈ کیجویلٹی، ڈیوک انرجی انٹرنیشنل، والمارٹ ورسز Kmart، AXA فائنینشیل ایگزام provide examples of how the role of information system management is changing. So ہم ان کمپنیوں نے جو انفارمیشن سسٹم کے مینجمنٹ کے رول چینج کو ڈیفائن کیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اور آج کے لیکچر میں ہم where is the information system organization headed, the escalating benefits of information technology, case studies of Sabre International، Bergen Brunswick اور Walmart کو بھی ڈسکس کریں گے. Management of IT has changed drastically in the past 50 years. Early days, manage the technology, get it work, keep it running, reduce cost of doing businesses, then manage the information resources, support management decision making, delivering information when and where it was needed. Now IT is pervasive and is mandatory link between enterprise. So پہلے تو ہمیں جہاں جب چاہیے ہوتی تھی ہم یوز کرتے تھے، اب یہ ہر جگہ موجود ہے اور مینڈیٹری بھی ہے. Responsibility of the head of the information system now go far beyond operating highly efficient production programming shops. These executives are now part of top management and help form the goals of enterprise in partnership with CEO, CFO, etc. and other members of top management. So where is the IS organization headed? The escalating benefit of information technology. Kenneth Pismick, Edward Pismick and Joe Leben introduced the notion of waves of innovation, which they define as how IT is used by industries and
enterprises. There are 5 ways of innovation reducing the cost, leveraging investment, enhancing products and services, enhancing executive decision making, reaching the consumer. So جو ویو تھی ان کو جو ان آتھرز نے بتایا وہ یہ تھا کہ فنکشنل یوز ہمارا تھا ریمین ایڈمنسٹریٹو، پھر فائنینشیل، یہ سیو منی کا کام تھا، پھر میک منی کے لیے مارکیٹنگ، ڈسٹریبیوشن، کسٹمر سروس، میگا ڈیسیجنز لیں، پھر ریمین ان بزنس کے لیے ہم پیپل، ہوم اور کمپیوٹرز، پیپل سسٹمز اور ہوم کمپیوٹرز کی بات کرتے تھے. جب ریڈیوسنگ کاسٹ اور لیوریجنگ انویسٹمنٹ جو کہ سیو منی کر رہا تھا تو اس میں آپریشنل کنٹرول آ رہا تھا، پروسیس مینجمنٹ اور ایسٹ مینجمنٹ کا. پھر انہینسنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز میں گروتھ اینڈ انکریز ان مارکیٹ شیئر آ گیا. پھر انہینسنگ ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ میں ریسٹرکشن آف آرگنائزیشن آ گیا، ری اسٹرکچرنگ آف آرگنائزیشن آ گیا. پھر ریچنگ دا کنزیومر میں آرگنائزیشنل ری اسٹرکچرنگ آف دا انڈسٹری آ گیا اور اس سے آرگنائزیشنل افیکٹونیس آ گیا. سو یہ مینجمنٹ کا فوکس بن گیا. سو یہ ایسکیلیٹنگ بینیفٹس آف آئی ٹی کا گراف ہے. تو کیس اسٹڈی آف سیبرے سسٹم کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوا. سیبرے جو تھا وہ سیمی آٹومیٹڈ بزنس ریسرچ انوائرمنٹ کا مخفف تھا اور 1997 میں بنا تھا. سیبرے از اے کمپلیٹلی آٹومیٹک سینٹرلائزڈ الیکٹرانک ایئر لائنز ریزرویشن سسٹمز ڈیولپڈ بائی آئی بی ایم فار امریکن ایئر لائنز. سو یہ امریکن ایئر لائنز کے لیے آئی بی ایم نے بنا کے دیا تھا کمپلیٹلی آٹومیٹڈ سسٹم. اوور ویو کیا تھا. سائز آف کمپنی جو تھا یہ 2.1 بلین ڈالر تھا. یہ ریونیو ان 2001 رپورٹ ہوا تھا. امپلائی جو تھے وہ اپروکسیمیٹلی 5500 امپلائیز ان 45 کنٹریز تھے. میجر پروڈکٹ جو ہے وہ ایئر لائن ٹکٹ تھا. کسٹمرز جو ہے ٹریولرز اینڈ ٹریول ایجنٹ تھے. ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ ساؤتھ لیک ٹیکسس میں تھا. Sabre connects more than 59,000 travel agents around the world, providing content from 450 airlines, 53,000 hotel, 54 car rental companies, 8 cruise lines, 33 railroads and 228 tour operators. So ان تمام لوگوں کو ملا کے اس نے ایک سیبرے نے ایک سسٹم بنایا تھا جو ایئر ٹکٹنگ کا تھا. سو 1997 میں یہ اس کی کتنی تھی گروتھ. یہ بلینز کے ریونیو میں بتا رہے ہیں. 1.5 پھر 2 کو ٹچ کیا، پھر 2.5 کو کراس کیا 2000 میں اور پھر 2001 میں 2.1 بلین میں آیا. سو this include decline 90% from 2000 to 2001 and has grown a total of 18% since 1997. So 2000 سے لے کے 2001 میں ڈکلائن آ گیا اس کا، جبکہ 2000 تک جو ہے اور 2001 تک جو ہے وہ اس کا ڈکلائن ہٹا کے بھی جو گروتھ ہے وہ 18% پہ ہے. سو آرگنائزیشن چارٹ میں ولیم جے ہیننگن جو ہے وہ سی ای او تھا. سیم گلین جو ہے وہ سی ایم او تھا. کیرول کیلی جو ہے وہ سی آئی او تھی. مائیکل ہیفنر جو ہے ایچ آر تھا اور جیفری جیکسن جو ہے وہ سی ایف او تھا. واٹ پرومپٹڈ چینج؟ دے نیڈ اے سسٹم to regulate the flow of passengers due to the increasing number of people who want to travel by plane. Lost millions of dollars due to the manual reservation system. So لوگ
ٹریول کرتے تھے لیکن ملینز آف ڈالر کا نقصان ہوتا تھا، وہ مینول ریزرویشن سسٹمز کا ہوتا تھا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہم ایجنٹ کے پاس جاتے تھے، سیٹ بک کراتے تھے، وہ سیٹ دے دیتا تھا، وہ کمپنی کو بتاتا تھا، پھر کمپنی سے آتا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ نہیں وہ تو سیٹ نہیں رہی، اب آپ کو کوئی دوسری ڈیٹ دیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. سو بہت سارا بہت ہوش پوش ہوتی تھی، اور کمپنیز نے ایئر لائنز نے یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے آتھورائزڈ ایجنٹ کو کچھ سیٹس دے دی تھیں. وہ سیٹس اگر وہ ایجنٹ نہیں فل کرتا تھا تو وہ خالی سیٹیں جانتی تھیں. ایجنٹس کا آپس میں بھی بہت کم لنک ہوتا تھا، اور وہ لنک جن ایجنٹس کی آپس میں لنک ہو جاتے تھے، جن کے پاس سیٹ خالی ہوتی تھی، وہ دوسرے ایجنٹ کے پاس اگر لوگ آ جاتے تھے تو وہ ایٹ لیسٹ ان کو سیٹ حوالے کر دیتے تھے، ورنہ اس سارے سسٹم میں اس لیے لاسز بہت زیادہ ہوتے تھے. تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو سیبرے جو تھا 1959 سے 1969 کے درمیان جو ہے وہ بنا تھا. American Airlines and IBM signed contract for the development of communication-based reservation system in 1959. The first Sabre system is installed. Sabre becomes one of the first large online real-time application using computer developed in United States. So 60s میں یہ پہلا سسٹم انسٹال ہوا تھا. So 1964 سے Sabre system is complete. The initial research, development and installation investment in this system took a 400% staff and cost almost $40 million. So 400 لوگوں پہ $40 million سے یہ 4-5 سال میں یہ سسٹم پورا کمپلیٹ ہو گیا. Initial startup success کیا ہوا؟ Once the system was complete in 1964, American Airlines saved 30% on its investment in staff alone. So American Airlines کو 30% کا ایڈوانٹیج ہوا ان کے سٹاف میں ہی. Average time required to complete the processing for reservation transaction reduced from 45 minutes to 3 seconds. تو جو ایوریج ٹائم تھا جو کہ 45 منٹس تھا ان ٹرانزیکشن جو کہ ریزرویشن کی ٹرانزیکشن تھی اس کو ریڈیوس کر دیا 3 سیکنڈز میں. تو امیجن اسی طرح سے اتنے سارے اسٹاف کی ضرورت نہیں تھی تو اسٹاف کی سیلریز بھی بچ گئیں. ایرر ریٹ ریڈیوس ٹو لیس دین 1%. اب جو ایرر تھی وہ ریڈیوس ہو گئی لیس دین 1%. Automatically reminds agents at various locations to advise their scheduled positions of any change affecting them. اور سیبرے جو تھا وہ تمام امریکن ایئر لائن ایجنٹس کو دنیا بھر کے لوکیشنز میں یہ بتا دیتا تھا کہ اسکیجول میں چینج آ گئی ہے تو وہ اپنے پیسنجرز کو بتا دیں. مور ایئر لائن سیٹس ول بی اویلیبل ٹو دا کسٹمرز. اب اس سے یہ ہوا کہ وہ یوں جو بانٹے رہتی تھی وہ نہ وہ رہیں بلکہ کسٹمرز کے لیے ایئر لائن کی سیٹس زیادہ اویلیبل ہو گئیں. Automatically advise agents to check on passengers who have not picked up their tickets within the time limit. پھر جو ٹائم لمٹ دیا جاتا تھا اس میں ٹائم لمٹ کر دیا گیا ٹکٹ پک کرنے کا، تو اگر وہ نہیں پک کرتا تھا کسٹمر تو وہ ایئر لائن کو بتا دیتی تھی، جو ایجنٹس ہوتے تھے ان کو بتا دیتی تھی ایئر لائن، اور وہ ان کو کہتی تھی کہ پک کر لے ورنہ وہ سیٹ اویلیبل ہو جاتی تھی دوسروں کے لیے. مینٹین اینڈ آٹومیٹکلی پروسیس ویٹنگ لسٹ آف پیسنجر ڈیزائرنگ اسپیس آن فلی بکڈ فلائٹس. سو یہ جو ویٹنگ لسٹ میں پیسنجرز ہوتے تھے ان کے مینٹین اور پھر ان کی آٹومیٹک پروسیسنگ کر دیتی تھی. جو اوپر والے سیٹس نہیں لیتے تھے ان کو وہ فل کر دیتے تھے. سملرلی اٹ آٹومیٹکلی سپلائی فیئر کوٹیشنز فار موسٹ فلائٹس. اس کے علاوہ یہ فیئر کی بھی ریٹس بتا دیتے تھے ساری موسٹ آف دا فلائٹس کے لیے. آٹومیٹکلی سپلائی انفارمیشن آن ارائیول اینڈ ڈپارچر ٹائم فار دا کرنٹ ڈیز فلائٹ. پھر یہ آٹومیٹکلی جو ہے ایکسپیکٹڈ ارائیول اور ڈپارچر ٹائم بھی کرنٹ فلائٹس کا بتا دیتا تھا. 1970 سے 1979 میں کیا ہوا کہ سیبرے بگن مارکیٹنگ سیبرے ٹو ٹریول ایجنسیز اینڈ ایئر لائنس تھرو آؤٹ دا US. پھر انہوں نے سوچا کہ اب جب امریکن ایئر لائن کے لیے سکسیسفلی چل گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کو مارکیٹ کرنا چاہیے. In 1976 the Sabre system is installed in a travel agency for the first time.
Passengers can also ask for hotel reservation, car rentals, special meals etc. پھر 76 میں یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایجنسی میں ٹریول ایجنسیز میں لگایا گیا. اس میں پیسنجرز کو ایئر ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ہوٹل کی ریزرویشن, کار کی رینٹل اور اسپیشل میلز کے لیے بھی پروویژن دی گئی. پھر 86% of the top 100 agencies accounts located in highly competitive markets elect to use Sabre system. So جتنی بھی 100 ایجنسیز تھیں یو ایس میں وہ انہوں نے اس کو 86% نے اس کو یوز کر لیا. پھر یونائٹڈ ایئر لائنس انٹروڈیوسز دیئر اپولو سسٹم. پھر یونائٹڈ ایئر لائن نے اپنا سیبرے کے جواب میں اپولو سسٹم بنا لیا. 1979 سے 79 میں کسٹمرز جو تھے وہ انٹرنل یوزرز بن گئے, ٹریول ایجنٹس بن گئے, ٹریولرز بن گئے اور ایکسٹرنل یوزرز بن گئے. کمپیٹیٹرز میں یونائٹڈ ایئر لائنز ود اپولو کسٹمر ریزرویشن بن گئے, سسٹمز بن گیا. اور اس کو سیبرے کو جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج تھا بینگ اے فرسٹ موور ود پروڈکٹس اینڈ سروسز, یہ پہلا تھا تو ظاہری بات ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج رہا. 1981 میں سیبرے ہیڈ 41% آف دا مارکیٹ شیئر اینڈ اپولو ہیڈ 39%. اسٹارٹیڈ آفرنگ کمپیوٹر ٹرمینلز ٹو ٹریول ایجنٹس. تو پھر انہوں نے کمپیوٹر ٹرمینل جو ہیں وہ ٹریول ایجنٹس کو دینے شروع کر دیے. اسٹارٹیڈ ٹو مارکیٹ ٹریول ایوارڈس پروگرام. سو پھر یہ انہوں نے اے ایڈوانٹیج کے نام سے ٹریول ایوارڈس پروگرام بھی شروع کر دیا. اب اگر آج کل آپ لوگ ٹریولنگ کرتے ہو تو پی آئی اے کا بھی, اتحاد کا بھی, ایمریٹس کا بھی یہ سارے ہیں. انویلڈ ایئر پاس وتھ 5 ایئر ٹو لائف ٹائم آپشنس. پھر انہوں نے ایک امریکن ایئر لائن ایئر پاس کا اجرا کیا جو کہ 5 سال تک چل سکتا ہے, 5 سے لے کے لائف ٹائم تک چل سکتا ہے. 1982 میں ری آرگنائزڈ ٹو اے ایم آر کارپوریشن. پھر یہ اے ایم آر کارپوریشن میں ری آرگنائز ہو گئی. 1985 میں 10,000 ٹریول ایجنسیز فار ناؤ یوزنگ سیبرے. پھر 1987 میں اے ایم آر بلڈز ورلڈ لارجسٹ پرائیویٹ ڈیٹا بیس ان تلسا اوکلاہوما. تو انہوں نے اپنا ورلڈ لارجسٹ ڈیٹا بیس بنا لیا. کسٹمرز اب ان کی 1980 سے 89 میں انٹرنل یوزر, ایکسٹرنل یوزر, ٹریول ایجنٹس اینڈ ٹریولرز تھے. کمپیٹیٹرز اپولو آ گیا, پارس ٹی ڈبلیو اے نے شروع کر دیا اور ایمیڈس آ گیا. ان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یہی رہا کہ یہ فرسٹ موور تھے بہت ساری پروڈکٹس اور بہت ساری سروسز کے ساتھ. 1990 سے 1999 میں کیا ہوا کہ سیبرے انٹروڈیوس سیبرے ایئر فلائٹ اسکیجولنگ سسٹم, جس نے فلائٹ اسکیجول بھی بنا دیا. پھر 1995 میں ٹو پریپیئر فار Y2K یعنی ایئر 2000 جو تھا اس کا ایک مڈ 90 سے ایک ہوا بنا تھا. تو اس میں نیو سافٹ ویئر بنتے رہے تھے. سینڈ ٹو 40,000 ٹریول ایجنٹس. یہ ایئر 2000 کا کیا پرابلم تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ ایئر 2000 جو جتنے بھی کمپیوٹر سسٹم اس وقت آ رہے تھے وہ آخری 2 ڈیجٹ لے رہے تھے ایئر کے. یعنی ڈیٹس اس طرح لی جاتی تھیں کہ ڈے منتھ یعنی 2603 اور ایئر وائی کہلاتا تھا یعنی 99. اب 2000 میں 1999 کے بعد 2000 کی پروویژن ہی نہیں تھی اس میں. اور اس میں یہ ہونا تھا کہ اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا تھا اور ایئر 2000 ہو جانا تھا تو 00 مائنس 99 ہوتا. اگر ایئر کی ڈفرنس نکال رہے ہوتے تو -99 میں رزلٹ آ جانا تھا. سو یہ ایک پرابلم تھا جس کو اس زمانے میں Y2K کا نام دیا گیا تھا, ایئر 2000 پرابلم. اور اس میں سارے سافٹ ویئرس چینج ہوئے تھے. In 1996, Sabre becomes a separate legal entity of AMR followed by an IPO of 18% of its stock. Travel City.com is launched. So, Sabre جو ہے وہ legal entity بن گیا AMR سے. ان کے اندر
انٹر 18% کے جو اسٹاکس تھے وہ اس کے تحت لے دیے گئے اور ایک ٹریول سٹی .com کے نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کر دی گئی. ونس اگین جو ایکسٹرنل یوزر وہی تھے، ان کے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اپولو جو ہے وہ گیلیلیو نے جو ہے وہ اپولو کو 1993 میں بائی کر لیا. امیڈس جو ہے وہ expedia.com امیڈس بھی آ گئی اور expedia.com مائکروسافٹ بھی آ گیا. سو یہ ان کے کمپیٹیٹر بنتے گئے. 2000 سے لے کے پریزنٹ تک سیبرے کا کیا حال ہوا؟ سیبرے ایکوائرز getThere.com B2B انٹرنیٹ پرووائڈر آف ٹریول سروسز. انہوں نے getThere.com جو ہے بزنس ٹو بزنس انٹرنیٹ پرووائڈر جو سروسز تھیں وہ لے لیں. سیبرے از کمپلیٹلی اسپن آف فرام AMR کارپوریشن. وہ اسپن آف ہو کے الگ ایک کمپنی بن گئی. ریزن کیا تھی؟ AMR اسپن آف سیبرے ڈیو ٹو ڈیکریز ان آپشن. سیبرے از گائیڈنگ AMR اینڈ اٹ شوڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ، کیونکہ سیبرے جو ہے وہ AMR کو گائیڈ کر رہی تھی جبکہ AMR کو الگ جانا گائیڈ کرنا چاہیے تھا سیبرے، کیونکہ سیبرے جو ہے AMR کی سبسڈی تھی. AMR لوکنگ فار ویز ٹو ایکسپینڈ پروفٹ. AMR کو پروفٹ لینا تھا. انٹرنیٹ الاؤز ایکسیس ٹو مور پیپل وداؤٹ ٹریول ایجنٹس. پھر انٹرنیٹ نے لوگوں کو وداؤٹ پیپل جو ہے وہ ایکسیس دے دیا تھا. سو AMR is to retain 25 لیڈنگ ڈیولپر. AMR نے 25 لیڈنگ ڈیولپرس کو ریٹین رکھا اپنے ساتھ. اب بھی وہی صورتحال تھی ان کی کہ صرف ایکسپیڈیا کا انکریز ہو گیا تھا. سیبرے 2000 سے پریزنٹ سے 2001 میں پھر کیا ہوا کہ AMR ناؤ کمپیٹس اگینسٹ سیبرے ود Orbitz.com. اب سیبرے اور AMR میں کمپٹیشن آ گیا. سیبرے سائنز اے لانگ ٹرم کانٹریکٹ ود AMR. سیبرے کو پھر لانگ ٹرم کانٹریکٹ کرنا پڑا AMR کے ساتھ. سیبرے سیل اٹس IT سورسنگ بزنس آؤٹ سورسنگ بزنس ٹو EDS. سیبرے ول فوکس آن سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن ٹریول مارکیٹنگ اینڈ ریزرویشن ہوسٹنگ. سیبرے کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کرنا پڑا بزنس ٹو EDS اور سیبرے نے فوکس کیا سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن ٹریول مارکیٹنگ اینڈ ریزرویشن ہوسٹنگ میں. اور اس نے اپنے 4200 امپلائیز جو ہے وہ EDS میں ٹرانسفر کر دیے. اسی طرح 250 امپلائیز جو ہے AMR کارپوریشن میں کر دیے اور جو ان کا ڈیٹا سینٹر تھا اس کو بھی سیل کر دیا. اور ظاہری بات ہے انہوں نے اس ڈیٹا سینٹر کو اپنی سیکرٹ کاؤ یا اپنی پوزیشن نہیں سمجھا، اس کو بھی انہوں نے نکال دیا. سو سمری میں دیکھیں تو امریکن ایئر لائن ڈیزائن دا سسٹم انیشیلی ٹو بی اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ٹو انکریز دا نمبر آف ریزرویشن اینڈ ریڈیوس ٹرانزیکشن ایررز، جو ان کا کام بن گیا. سونڈ کسٹمر ریزرویشن سسٹمز ٹو ایکسٹرنل وینڈرز، فرسٹ موور بن گئے. گیو ٹریول ایجنٹس اے ٹرمینل، یہ فرسٹ موور بن گئے. ایڈڈ سروسز ٹریول ہوٹل ایٹسیٹرا، یہ بھی فرسٹ موور بن گئے. ایڈڈ فیچرز ایزی سیبر ایئر فلائٹ، فرسٹ موور بن گئے. ایڈڈ ٹریول سٹی، یہ بھی فرسٹ موور. ایڈڈ travelocity.com، یہ بھی فرسٹ موور بن گئے. سیبرس کو جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج رہا وہ نیو پروڈکٹس کا تھا. سیٹ دا مارکیٹ اینڈ میک چینج، پریفر ناٹ ٹو فالو دا کمپیٹیٹرز. انہوں نے خود ہی سیٹ کیا، کسی کمپیٹیٹر کو فالو نہیں کیا. نیڈ چینج ٹو کیپ کسٹمرز، اور وہ کنٹینیوس اس میں چینج کرتے رہے تاکہ کسٹمرز اس کے ساتھ لائے. کسٹمر لائک نیو آئیڈیاز اینڈ بیٹر سروسز، وہ ان کو پسند آتی تھیں. اپڈیٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز، ایڈ ایکسٹرا فیچرز ٹو فیل کنٹینیوڈ ویلیو ایڈیڈ. سو کسٹمرز کو یہ فیلنگ رہتی تھی کہ ان کی ویلیو ایڈیشنز ان میں ہوتی جا رہی ہے سسٹمز میں. ویو آف انوویشن کنٹینیوڈ اب ہم کرتے ہیں. سو بلو دا لائن سیونگ ڈالر میں کیا تھا کہ ریڈیوسنگ کاسٹ تھی. ویو 1 میں begin in the 60s, focused on increasing the productivity of individuals, businesses, areas by
فار ایگزامپل آٹومیٹنگ مینول پروسیسز کو انہوں نے کیا. پھر ویو 2 میں جو لیوریجنگ انویسٹمنٹ آئی بگین ان دا 1970 کنسنٹریٹڈ آن مور افیکٹو یوز آف کارپوریٹ ایسٹس. یہ کارپوریٹ ایسٹس کو افیکٹو یوز پر کام کرتا رہا. سسٹمز جسٹیفائڈ آن ریٹرن آن انویسٹمنٹ, کیش فلو ایٹسٹرا. سو سسٹمز اس میں جو بنے وہ جسٹیفائی کرتے تھے ROIs پہ اور کیش فلوز پہ. پھر ویو آف انوویشن کا جب سیکنڈ ایسپیکٹ آیا تو یہ ابو دا لائن میکنگ ڈالر کی بات ہو گئی. پہلے سیو کر رہے تھے, اب میکنگ ڈالر کی بات آ گئی. ویو 3 میں انہینسنگ پروڈکٹ اینڈ سروسز آئی بگین ان دا 80s. Attention shifted to using IT to produce revenue by gaining strategic advantage or creating entirely new businesses. So جو ہماری attention تھی وہ shift ہوئی IT کو پروڈیوس کرنے کے لیے, IT کو یوز کیا ریونیو کو پروڈیوس کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ اسٹریٹجک گین کو بھی اپنے فائدے کے لیے یوز کیا, اور اس کی وجہ سے کچھ نئے بالکل بزنسز بن گئے. پھر ویو 4 ہوئی انہینسنگ ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ. جب ہم نے IT کو انوالو کر لیا تو پھر یہ خیال آیا کہ اب ڈیسیجن میکنگ کو بھی انہینس کرنا چاہیے فار دا ایگزیکٹو. سو یہ بگن ان دا لیٹ 80s. چینج فنڈامنٹل اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن. اس نے فنڈامنٹل آرگنائزیشن آف دا اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن ہے اس کو چینج لے آئے. ہائرارکی کو ایک طرح سے کافی حد تک ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی. کریٹڈ ریئل ٹائم بزنس مینجمنٹ سسٹم. اس میں ریئل ٹائم بزنس مینجمنٹ سسٹمز کو بھی دیکھا گیا. ویوز 1 and 2 could be done at any time and are still being done. ویو 1 اور 2 جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ کی جا سکتی ہے, اور وہ آج بھی ہو رہی ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو منی سیو کرنی ہوتی ہے. ویو 3 and 4 must be implemented once an industry leader has set a precedent. اب کسی انڈسٹری لیڈر نے اگر کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے, کوئی ایسی چیز کر دی ہے کہ جہاں پہ اس نے IT کو بھی انوالو کر لیا ہے اور ڈیسیجن میکنگ کو بھی انوالو کر دیا ہے, تو اگر آپ اس میں آ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. کمپنیز دیٹ ڈونٹ ڈو سیز ٹو بی کمپیٹیٹو. جو کمپنی نہیں کرتی وہ بچتی نہیں ہے. پھر ویو 5 آئی آف دا لائن میکنگ ڈالر میں ہی ہم رہے. ریچنگ دا کنزیومر. یہ جو تھی ویو 5 یہ 1990s میں آئی. یوزز IT ٹو کمیونیکیٹ ڈائریکٹلی وتھ کنزیومر لیڈنگ ٹو نیو مارکیٹنگ ڈسٹریبیوشن اینڈ سروس اسٹریٹجیز. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ آپ کسٹمر کا ویٹ نہیں کریں, آپ اس میں ریچ کریں. یہ جو تھا اس میں یہ تھا کہ آپ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کریں, ڈائریکٹلی مارکیٹنگ کریں, ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوشن کریں, اور اس کے لیے آپ اپنی سروسز اسٹریٹجیز بنائیں کہ کیا کیا کرنا ہے. چینجز دا رولز آف کمپٹیشن. اس ساری چیز نے چینج ہی کر دیا کمپٹیشن کے رولز کو. مینجمنٹ مسٹ بی انوالو ان گائیڈنگ IT یوز ونس یو کراس دا لائن. سو جیسے ہی آپ سیونگ منی سے میکنگ منی کی طرف آتے ہیں تو مینجمنٹ کا انوالومنٹ کمپلسری ہو جاتی ہے. مینجمنٹ مسٹ اسٹیئر دا کمپنی ان دا نیو ایوالوڈ بزنس انوائرمنٹ. سو مینجمنٹ ہیز ٹو اسٹیئر دا کمپنی, اور وہ اس کو چلائے, ناٹ دا ٹیکیز. ٹیکنیکل پیپل اس کو نہ چلائیں, مینجمنٹ اس کو چلائے. سو ٹیکیز کے رول کو یہاں پہ کم کیا گیا, مینجمنٹ کے رول کو یہاں پہ اس ویو نے انہینس کر دیا. اب اگر ہم سیبرے سسٹم کی کیس ایگزامپل کو دیکھیں تو ویوز 1 and 2 جو ہے, سیبرے بلڈ ٹو ریڈیوس کاسٹ آف میکنگ ایئر لائن سیٹ ریزرویشن. سیبرے کو جو بنایا گیا تھا وہ 1 and 2 کے لیے بنایا گیا تھا. پھر ویو 3 میں سسٹم ایکسپینڈیڈ سو اٹ کوڈ بی یوز ڈائریکٹلی بائی ٹریول ایجنٹس. اب ٹریول ایجنٹس کو جب ہم نے ٹرمینلز دے دیے سیبرے نے, تو وہاں پہ یہ ویو 3 کو اس نے ٹچ کر لیا, IT کو انوالو کر لیا. ویو 4 میں سسٹم ایکسپینڈیڈ ٹو انکلوڈ ہوٹلز اینڈ رینٹل کارز تھرو الائنسز ود دی سپلائرز. سو اب ویو 4 میں کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو انوالو کیا دوسرے کسٹمرز کے ساتھ, جو ہم نے اس میں پہلے بات کی تھی کہ
ویو 4 میں کیا ہوا کہ سسٹم ایکسپینڈیڈ ٹو انکلوڈ ہوٹلز اینڈ رینٹل کارز تھرو الائنسز ود دی سپلائر. سو اب ایگزیکٹو بیٹھے ڈیسیجن میکنگ کی, یہ ہوٹلز کے اور رینٹل کارز کے سپلائرز کو کے ایگزیکٹوز کو بھی بٹھایا اور ان کو بٹھا کے ایک ڈیسیجن میں کیا کہ ہم اس میں انوالو کر لیتے ہیں, اور وہ انوالومنٹ سے اگین میکنگ ڈالرز ایزی ہو گیا ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. پھر ویو 5 میں امریکن ایکسٹینڈیڈ دیئر ریچ ٹو دا کنزیومر انٹروڈیوسنگ ایزی سیبرے دیٹ انیبلڈ کنزیومر ڈائریکٹ ایکسیس فرام دیئر پی سی. سو جب انہوں نے ایزی جو انہوں نے بنا دیا تو اب کنزیومر ڈائریکٹ ان کے اپنے پی سی سے اس کو ایکسیس کر رہا تھا. پھر فریکوینٹ فلائر پروگرام اے ایڈوانٹیج کے نام پہ انہوں نے شروع کر دیا. سو اس سے بھی لوگ ہو گئے کہ فریکوینٹ فلائرز کو تھوڑی سی لیوریج ملنے بڑی, کبھی سیٹ اکانومی سے بزنس کلاس کی ہو جاتی ہے, کبھی چھوٹے موٹے سٹی کی ٹکٹ فری میں مل جاتا ہے. سو دیٹ آلسو کاؤنٹس اے لاٹ. انہینس دیئر ویو 5 کنیکشن ٹو کنزیومر وائا دا ویب. پھر انہوں نے اینڈ موبائلز, انہوں نے ویب اور موبائلز کے ذریعے بھی کنیکشنز دینا شروع کر دیے کنزیومر کو. ٹارگیٹس موسٹ پروفیٹیبل کسٹمرز دیٹ از فریکوینٹ فلائرز. سو موسٹ پروفیٹیبل جب ڈیٹا مائننگ کی تو ان کو یہ پتا چلا کہ جو موسٹ پروفیٹیبل کسٹمرز ہیں وہ ان کے فریکوینٹ فلائرز ہیں, ان کے لیے وہ سروسز اور انہینس کرنے لگ گئے. مارکیٹنگ اسٹریٹجی انکلوڈنگ ڈسٹریس انوینٹری, دا انسولڈ سیٹ. جو انسولڈ سیٹ تھی اس کے لیے بھی انہوں نے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی. ایٹ ٹائمز لاسٹ منٹ ڈیلز وہ انٹرنیٹ پہ فلوٹ کر دیتے ہیں. اس لاسٹ منٹ ڈیلز میں بڑی لو کاسٹ پہ آپ کو ٹکٹس مل رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سملرلی جو ویٹنگ لسٹ میں ان کو آفر کرنی شروع کر دی. سو انہوں نے اپنی ڈسٹریس انوینٹری کو بھی یوز کرنا شروع کر دیا. Note this example also illustrates that as the benefits of IT increases, the importance of executive guidance also increases. Now all these things cannot be possible without the executive involving, sitting there, making the decisions, involving others as well. So it's not about کہ وہ اپنے اس میں رہیں. جب انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا تو وہ بزنس کو اور اپنے کلوز سرکل سے, جہاں پہ سیونگ منی کا کانسیپٹ ہے, میکنگ منی میں آپ کو اپنے ہاتھ کھولنے پڑتے ہیں, آپ کو شیک ہینڈ کرنا پڑتا ہے ادر پیپل سے. اینڈ who am I guiding? You are the business people, you know. برجن برنزوک فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوٹر. اب اس کی بھی کیس ایگزامپل کو ہم لے لیتے ہیں. برجن برنزوک جو ہے وہ فاؤنڈیڈ ان 1969 فرام لیوسین برنزوک. برنزوک ڈرگ کو ان لاس اینجلس مرج ود ایمل مارٹینز برجن ڈرگ کو ان نیو جرسی. ٹوڈے ناؤ کالڈ ایمری سورس برجن ایز آف 2001 March 2000, third largest pharmaceutical distributor in the world. So یہ برجن برنزوک جو ہے وہ third largest pharmaceutical distributor ہے in the world. کمپنی آفیسز میں آرگنائزیشن چارٹ میں چیئرمین آف دا بورڈ ہے, سی ای او یا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہے, سی ای او وائس پریزیڈنٹ ہے, سی آئی او بھی ہے, سی ایف او بھی ہے یا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. سو آئی ٹی آرگنائزیشن میں سی آئی او جو ہے وہ لنڈا برکٹ ہے. اس کے پاس 12,200 امپلائیز فار انٹائر کارپوریشن. 300 آئی ٹی امپلائیز ہیں جو کہ صرف لنڈا برکٹ کے پاس ہیں. In 1999 annual IT budget was of $58 million. Major products being sold جو ہے وہ generic pharmaceuticals ہیں, pharmaceutical services ہیں اور pharmaceutical solutions ہیں. ہسٹری آف دا سسٹم 1995 میں لنڈا برکٹ کو جو ہے سی آئی او پروموٹ کیا گیا. 1996 میں انٹر لنکس فرسٹ امپلیمنٹڈ, انہوں نے انٹر لنکس امپلیمنٹ کیا. انٹر لنکس ایوالوڈ انٹو کیٹالاگ آرڈر انٹری سسٹم in 1999 when Burgeon moved from a desktop application to the web. جب وہ ویب میں گیا تو وہ پورا کیٹالاگ اینڈ آرڈر انٹری سسٹم بن گیا, known to customers as iBurgeon.com. So iBurgeon.com کے نام سے لوگوں میں. So
اگر ہم ریونیو دیکھیں سو آپ کو یہ انکریز بڑا فینومنل نظر آئے گا 7.8 سے نیکسٹ ایئر 8.7 پھر 9.8 پھر 11.7 اور 2001 میں 16.2 بلین ڈالر. ارننگ پر شیئر پروفٹ جو تھا وہ $0.98 سے شروع ہوا تھا پر شیئر اور اب ریچ کر گیا ہے $3. کسٹمرز جو تھے وہ ظاہری بات ہے ہاسپٹل، ٹریڈیشنل فارمیسیز، سپر مارکیٹ فارمیسیز اور ریزیڈینشل ڈیلیوریز. کسٹمر انٹریکشن جو تھا آرڈر پلیس تھرو ورلڈ وائڈ ویب. کسٹمرز انٹر آرڈر ریسیو نیکسٹ ڈے سم ٹائم سیم ڈے. سو آپ ورلڈ وائڈ ویب میں اپنا آرڈر لکھیں، آپ کو آج نہیں تو کل مل جائے گا. پیشنٹس پک اپ پرسکرپشن ایٹ فارمیسی، اسٹور، ہاسپٹل اور ہیو ہوم ڈیلیوری. اب امریکہ میں سسٹم یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو فارمیسی جو بھی چاہیے ہوتی ہے دوائیں، وہ پرسکرپشنز ان کو ملتی ہیں. وہ پرسکرپشن جو ہیں وہ فارمیسی اپنی جو بھی نیئر بائی فارمیسی ہے وہاں یا اسٹور میں یا سپر مارکیٹ میں جو فارمیسی ہے جو نیئر بائی وہاں وہ دے دیتے ہیں. سم ٹائم ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں سے جا کے کلیکٹ کرتے ہیں. لیکن آئی ورژن نے یہ بھی کیا کہ وہ اس پرسکرپشن کے بغیر وہاں پہ دوا نہیں ملتی، اس کی وہ ہوم ڈیلیوری بھی کرنے لگ گئے. تو ایٹ لیسٹ کسٹمر کو یا جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سپر مارکیٹ میں آپ نے فارمیسی ہے اس کو دے دیا، سپر مارکیٹ میں گھومتے رہے، خریداری کی، اینڈ میں فارمیسی سے اپنی دوائیں لیتے چلے گئے. سو یہ بھی اویلیبل ہے بٹ گھر میں بھی ڈیلیوری ہو رہی ہے. اکنامک فورسز آن برجن 1990 سے پریزنٹ تک. 1990 سے 92 میں ریسیشن آ گیا تھا، پھر کلنٹن نے ہیلتھ کیئر پلان دے دیا. برجن نے کچھ مرجرز کیے، کچھ ایکوزیشنز، کچھ کمپنیز کو لیا. پھر فائنینشیل ٹریڈ کمیشن کا اینٹی ٹرسٹ کنسرن آ گئے. 1990s میں پرائس فکسنگ لا سوٹس بھی ہوئے. پھر فائنینشیل ٹریڈ کمیشن نے M&A اپروول ڈیورنگ جارج بش ارا آ گئی. پھر HMOs ہیلتھ مینٹیننس آرگنائزیشن اور تھرڈ پارٹی پیئرز لوور پیمنٹس کا بھی ان پہ افیکٹ ہوا. کریٹیکل ڈیفرینشیٹر جو تھا وہ رادر دین بی ایکوائرڈ برجن برگزویٹ ڈیسائیڈ ٹو انویسٹ ان IT ٹو لوور کاسٹ میکسیمائز پروفٹ. جو انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیسیجن کیا کہ وہ کسی سے ایکوائر کرنے کے بجائے انہوں نے خود IT پہ کیا انویسٹ تاکہ وہ کاسٹ کو لو کر سکیں اور پروفٹ کو میکسیمائز کر سکیں. بلڈ دا بیسٹ فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوشن پلیٹفارم تھرو انوینٹری ریجنل ڈسٹریبیوشن سینٹرز. سو پھر انہوں نے اپنا فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوشن پلیٹفارم بنایا اور جو انہوں نے اپنے ریجنل اور انوینٹری ڈسٹریبیوشن سینٹرز کے ذریعے بنایا. موو فرام ٹیلیفون آرڈرنگ ٹو ڈیسک ٹاپ نیٹ ورکس اینڈ دین آنورڈ ٹو ورلڈ وائڈ ویب. سو وہ ٹیلی فون آرڈرنگ سے ڈیسک ٹاپ نیٹ ورکس پہ گئے، ڈیسک ٹاپ نیٹ ورک سے وہ ورلڈ وائڈ ویب پہ موو کر گئے. کی فیچرز آف اے سکسیسفل سسٹمز کیا تھے؟ بلڈنگ ریلیشن شپ، برانڈ ریکگنیشن انہوں نے کی، ماس آف فورس، ایبلٹی ٹو گرو لیپس اینڈ باؤنڈز ان شارٹ ٹائم، تیزی سے گرو کیا. شوئنگ کسٹمرز ہاؤ ورجن کین سیو دیم منی وچ کیپس کسٹمر ان بزنس فار دا لانگ رن. کسٹمرز کو یہ دکھایا کہ وہ کیسے منی سیو کر کے ان کو دیر تک چلا سکتے ہیں. انویسٹنگ ان IT ٹو کمپیٹ ان لو مارجن انوائرمنٹ. انہوں نے انویسٹمنٹ کیا IT میں تاکہ جہاں پہ مارجن لو ہو وہاں پہ بھی وہ کمپیٹ کر سکیں. فلفلمنٹ کی، جو بھی پرومسز کی ان کو فلفل کیا. ریجنل ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنائے. کمپیٹیٹو پرائسنگ کی، سیم ڈے سروس، نیکسٹ ڈے سروس، بلک آف شپمنٹس میں کر کے دکھائی. سالڈ سپلائر ایگریمنٹ ایز ویل ایز تھرڈ پارٹی کیریئر ایگریمنٹ. جو ان کے صحیح سپلائرس ہیں ان کے ساتھ بھی اور تھرڈ پارٹی کیریئرز جو تھے ان کے ذریعے بھی انہوں نے کیا. ارننگ پر شیئر کمپیریزن. سو اگر ہم برجن کو دیکھیں اور میکسن اور کارڈیل ہیلتھ اور DNK کو دیکھیں تو 1997 میں برجن اچھا تھا، 1999 میں بھی صحیح رہا. 2001 جہاں جہاں کمپٹیشن رہا ہر جگہ پہ
جو ان کا ارننگ پر شیئر کمپیریزن تھا وہ بہتر ہی رہا. Competitive advantage میں system designed for competitive advantage from the beginning to continue brand recognition and dominance while building solid long-term relationship. So یہ competitive advantage تھا. اب اگر ہم والمارٹ کی ایگزامپل کو بھی لے لیں تو والمارٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن, فائنینشیل, کسٹمر سپلائرز, کمپیٹیٹرز, آئی ٹی آرگنائزیشن اینڈ آرکیٹیکچر, اسٹریٹجک ایڈوانٹیج اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج. بیک گراؤنڈ والمارٹ کا founded by Sam Walton in 1962. Company founded with first store in Rogers, Arkansas. Headquarters جو تھا وہ بینتونویل ارکانسس میں تھا. 38 stores in 1970. 4,732 stores today. Financials میں یہ 191 billion sales in 2001, 5 times that of American Oil online اور ٹائم وارنر کے مقابلے میں. $8 billion in capital spending in 2001, یہ مارکیٹ ایکسپینشن کے لیے یوز کیا. کیش فلو آف $9.8 billion, up 17% from 2000. سو یہ اس کے کیش فلو کی ہیں. کمپیٹیٹرز سپلائرز جو ہیں وہ کمپیٹیٹرز جو ہے وہ کے مارٹس ہے, سیئرز ہے, ٹارگیٹ ہے. سپلائرز جو ہیں وہ پی این جی ہیں, تھاؤزنڈس آف ادر ہیں جو ان کے سپلائرز ہیں. ڈسٹریبیوشن اسٹرکچر کیا ہے کہ وینڈر سے ڈسٹریبیوشن سینٹرز پہ جاتا ہے اور ڈسٹریبیوشن سینٹر سے اسٹورز کی طرف یہ اس کی پروڈکٹس جاتی ہیں. آئی ٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ موسٹ پاورفل کمپیوٹر سسٹم ان دا کارپوریٹ ورلڈ. والمارٹ نے یوز کیا ہے. سیکنڈ لارجسٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس اس نے بنایا ہے. لاجسٹک ٹیکنالوجی میں ریٹیل لنک کو یوز کیا ہے. انارمس نیٹورک انفراسٹرکچر اس نے بنایا ہے. سی آئی او جو ہے وہ کیون ٹرنر ہے. $5,000 ملین کا آئی ٹی بجٹ, $500 ملین کا آئی ٹی بجٹ ہے. 0.26% آف اینول سیلز ریونیو صرف اس بجٹ میں لگ رہا ہے. سو کاسٹنگ دیکھ لیں آپ کتنی کم ہوئی ہے. ڈسٹریبیوشن اسٹرکچر کیا ہے؟ سپلائی چین مینجمنٹ ہے. کریٹ سپلائر ایفیشنسیز تھرو سپلائی چین مینجمنٹ. ڈیسینٹرلائز ڈسٹریبیوشن تھرو ملٹیپل ڈسٹریبیوشن سینٹرز. اب اس نے ڈیسینٹرلائز کی ہوئی ہے, ڈسٹریبیوشن سینٹر ایک نہیں رکھا ہوا, ملٹیپل رکھے ہوئے ہیں. سینٹرلائز مینجمنٹ اینڈ کنٹرول ہے کیونکہ مینجمنٹ اور کنٹرول کو سینٹرلائز رکھا ہوا ہے. ایکسیلنٹ کوآرڈینیشن ود ان ملٹیپل سپلائرز, جو ملٹیپل سپلائرز ہیں ان کے درمیان بھی اس نے بہت بہترین کوآرڈینیشن رکھا ہوا ہے. آئی ٹی کریٹیکل ڈیفرینشیٹر اگر ہم آئی ٹی کے ساتھ کریں اور ہم ای ڈی آئیز دیکھیں, سو ٹرانسمیشن آف ڈیٹا ٹو اینڈ فرام ویریس کمپنی. سو ٹرانسمیشن وہ ڈیٹا کا کر رہا ہے, بہت زیادہ کمپنیز کو یوز کر رہا ہے. ایگزامپلس کیا ہیں؟ پرچیز آرڈرز ہیں, پیمنٹ انفارمیشن ہے, انوینٹری انفارمیشن ہے اور انوائسز ہیں. ان تمام چیزوں کو وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے. اسی لیے اس نے الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کو اپنے بہت ہی اسٹرانگ رکھا ہوا ہے اور جیسے کہ تھا کہ سیکنڈ لارجسٹ ویئر ہاؤس, ڈیٹا ویئر ہاؤس اپنا بنایا ہوا ہے. وائی ای ڈی آئی؟ ریئلائز دا کمپلیکسٹی آف دیئر سپلائی چین.
اب انہوں نے EDI کو کیوں کیا؟ EDI پہ اس لیے آئے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو سپلائی چین ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے، سیورل ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے، سیورل وینڈرز ہیں، اور پھر سیورل ہی ان کے سٹورز ہیں. سو اس مینی ٹو مینو ریلیشن شپ ہے، اس لیے اس کو تھاؤزنڈز آف اسٹور سپلائرز اینڈ پروڈکٹس، تو ان کو ٹیپ میں رکھنے کے لیے اس کو بہت ہی زبردست اپنا الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج رکھنا تھا، ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا. انوینٹری مینجمنٹ ریموو فرام اسٹور لیول. اب انوینٹری مینجمنٹ کو انہوں نے اسٹور لیول سے موو کر دیا سو دیٹ کہ انوینٹری کا جو ایک پورا سیٹ اپ ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے اور پتا ہو کہ کہاں پہ کیا چیز اویلیبل ہے. آلسو انہوں نے کیا کیا کہ ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا، پیپر لیس انوائرمنٹ پہ لے آئے، کوئی پرنٹنگ پیپر انوالو نہیں ہے. پھر انوینٹری مینجمنٹ کی ایفیشنسیز کو وہ امپورٹنٹ کرتے رہے ہیں. GIT جسٹ ان ٹائم آف ریٹیل. سو ریٹیل کو وہ جسٹ ان ٹائم پہ لے آئے. ایوری ڈے لو پرائسز اسٹریٹجی تھرو اپ ٹو ڈیٹ سیلز انفارمیشن. جو تمام تھی ان کی جو کامیابی تھی وہ ہر روز کی ایک لو پرائسز کو وہ مینٹین کر رہے تھے. ایوری ڈے لو پرائس اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی. وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ ان کے پاس اپ ٹو ڈیٹ سیلز انفارمیشن ہوتی تھی. اس وجہ سے وہ اپ ٹو ڈیٹ کی وجہ سے ہر روز کی وہ ایک نئی لو پرائس رکھتے رہے. ان کے ہر روز اگر آپ وال مارٹ میں جانے کا اتفاق ہو تو ہر روز کے کچھ لو پرائس چیزیں ہیں جو کہ سامنے ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ سب سے پہلے جا کے وہ ایوری ڈے لو پرائس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ لیتے ہیں. EDI ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ تھرو ٹیلیفون لائن. اب جو ان کا تھا وہ پہلے کام کس طرح کرتا تھا؟ سب سے پہلے تھرو ٹیلیفون لائن کیا ہوتا تھا؟ آئٹم از پرچیز. جیسے ہی آئٹم پرچیز ہوتا تھا کمپیوٹر ایڈجسٹ انوینٹری، کمپیوٹر جو ہے وہ انوینٹری کو ایڈجسٹ کرتا تھا. نیڈ ٹو آرڈر لیول ریچ. اگر کوئی ایسی انوینٹری تھی جس کا اگر کوئی ایسی انوینٹری تھی اس کا آرڈر لیول اتنا نیچے گر گیا تھا کہ اس کے آرڈر دینے کی ضرورت تھی تو وہ اس کی انفارمیشن دیتا تھا. پرچیز آرڈر سینڈ ٹو وینڈر، اور فوراً ہی اس چیز کا پرچیز آرڈر جو ہے وہ وینڈر کو بھیج دیا چاہتا تھا کہ یہ آئٹم اب ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے. وینڈر ریپلینشز اینڈ سینڈ انوائسز. وینڈر جو ہے وہ فوراً ہی جو ہے اس کو سنتا تھا اور وہ انوائس بھیج دیتا تھا. وال مارٹ سینڈز الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر، اور وال مارٹ جو ہے وہ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کر دیتا تھا تاکہ اس کو آئٹم مل جائے. ریٹیل لنک جو انہوں نے استعمال کیا تھا، سافٹ ویئر دیٹ انہینسز EDI فنکشنالٹی. وہ جو سافٹ ویئر تھا وہ EDI فنکشنالٹی کو انہینس کرتا تھا. پرووائڈیڈ ٹو وینڈر ان 1991. یہ وینڈر کو 1991 میں پرووائڈ کیا تھا. الاؤز فار مچ بیٹر فور کاسٹنگ اینڈ رپورٹنگ ایبلٹی. اس میں جو سب چیز اچھی چیز تھی کہ وہ فور کاسٹنگ اور رپورٹنگ ایبلٹیز کو انہوں نے بہت امپروو کر دیا تھا. فاسٹر ریپلینشمنٹ تھی کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز کم ہوتی تھی وہ فوراً ہی ریفل ہو جاتی تھی. بیٹر کمیونیکیشن بٹوین وال مارٹ اینڈ وینڈرز، اور اس کے اندر ہی انہوں نے بیٹر کمیونیکیشن دی ہوئی تھی بٹوین وال مارٹ اینڈ وینڈرز. ساتھ ساتھ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر بھی دیا ہوا تھا. EDI and retailing today no longer through telephone lines. Obviously Cisco networking اور web enabled ہو چکی ہے. Most vendors now utilize retail link. جو بہت سارے وینڈرز ہیں وہ اب ریٹیل لنک کو یوز کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور ریکوائرڈ انرولمنٹ اور
ظاہری بات ہے کسی بھی وینڈر کو اس کو یوز کرنے کے لیے اپنی انرولمنٹ کرانی پڑتی ہے اس EDI میں ریٹیلنگ کے. Is EDI a critical differentiator? Yes. Has allowed for a 2 to 3% reduction in cost. اس EDI نے 2 سے 3% جو ہے وہ کاسٹ کی ریڈکشن کر دی ہے. allowed for increased vendor responsiveness. وینڈرز کی ریسپانسونیس کو انکریز کر دیا ہے. جو ریفلنگ ہے ریپلینشمنٹ ہے وہ فوراً ہو رہی ہے. resulted in Walmart outpricing its competitors. جب اتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایوری ڈے لو پرائز بھی ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں والمارٹ جو ہے وہ اپنے کمپیٹیٹر سے بہت سستا کر دیتا ہے. اور کیونکہ کافی ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں موسٹلی سستی ہوتی ہیں سو کسٹمر کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیدھا جائے والمارٹ جائے اور وہاں سے اپنی ساری خریداری کر لے, الگ الگ اسٹورز میں نہ جائے. اس کی وجہ سے کیونکہ موسٹ آف دا چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ پرائز کر رہی ہوتی ہیں باقی کمپیٹیٹر سے, سپیریئر کسٹمر سیٹسفیکشن ہوتا ہے اور آبویسلی سیلز ریونیو ٹیل دا اسٹوری. جب اتنا ریونیو وہ کما رہے ہیں تو باقی چیزیں ویسے ہی پیچھے رہ جاتی ہیں. سو بلینز میں جو سیلز ریونیو ہے 1991 میں وہ 20 اور 40 کے درمیان تھے, پھر وہ 80 کو 1995 میں ٹچ کر رہے تھے, 1998 میں وہ 120 بلین کے قریب پہنچ گئے تھے اور 2001 میں they are touching $200 billion sales revenue. So summary of today's lecture. Where is the organization IS organizations headed? So ہم نے آج جو ڈسکس کیا وہ escalating benefit of information technology یوز پہ بات کی کہ IS کی انفارمیشن کو یوز کر کے اور IT میں انویسٹ کر کے جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ جو 5 لیولز ہیں خاص طور پہ اس میں جو 2 بلو دا لائن اور ابو دا لائن یعنی سیونگ ڈالرز اینڈ میکنگ ڈالرز, سیونگ منی اینڈ میکنگ منی, اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں کیونکہ IT میں انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی ان کو جو ہے جو کمپیٹیٹیو ایج مل جاتی ہے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ, اس کے وہ بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ IT کو انوالو کر کے وہ کمپیٹیٹرز کو سے آگے نکل سکتے ہیں بلکہ وہ جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں. پھر اپنے بزنس ٹو بزنس جو اپنے وینڈرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں ان کے ساتھ وہ اچھے ریلیشنز بنا سکتے ہیں. بٹ جو ہم نے اس میں امپورٹنٹ آج کے اس میں ڈسکس کیا وہ یہ کیا کہ جو CIO ہے, رول آف CIO ہے, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا رہے اور مینیج اسٹرانگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروڈکشن لیب, بلکہ یا اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام ایگزیکٹو لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کمپنی کے آبجیکٹو کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائے جس میں وہ IT انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے اس چیز کو دیکھے کہ ریٹرن آف انٹرسٹ کیا ہے اور وہ کتنی پرسنٹیج آف انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ہم نے جب کیس اسٹڈیز سیبرے انٹرنیشنل, برجن بزویک اور والمارٹ کی دیکھی تو ہمیں والمارٹ میں تو یہ بھی نظر آیا کہ سیکنڈ لارجسٹ ویئر ہاؤس یا تھرڈ لارجسٹ ویئر ہاؤس بنانے کے باوجود بھی جو انویسٹمنٹ تھی IT پہ وہ CIO نے 0.26% آف سیلز ریونیو کی. although that investment was $500 million, but you see the revenue that Walmart is generating is so high that this revenue, this investment becomes very cheap. So جو میجر رول ہے
وہ یہ ہوتا ہے سی آئی او کا کہ وہ سی ایف او کے ساتھ مل کے, چیف ایگزیکٹو کے ساتھ مل سکے, اسی طرح چیف مارکیٹنگ آفیسرز, چیف آپریٹنگ آفیسرز, ان سب کے ساتھ مل کے وہ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائے جس اسٹریٹجی کے تحت وہ اپنی تمام جو انویسٹمنٹ ہے آئی ٹی کی بلڈنگ کی, اس کو وہ یوٹیلائز کر سکے. پھر ہم نے سیبرے کے کیس میں یہ بھی دیکھا کہ جب آپ نے اس کو اپنی کاسٹ کی سیو کرنے کے لیے بنایا, پھر کیسے اس کو آپ جو ہے دوسروں کو بیچ کے, دوسروں کو یوٹیلائز کر کے, دوسروں میں اس کو ایکسیسیبل کر کے اپنے مارکیٹنگ کو بڑھا سکتے ہیں. سیبرے نے کیا کیا کہ پہلے اپنے سسٹم کو صحیح کیا, ایک آٹومیٹڈ سسٹم بنایا, پھر وہ سسٹم جب اس نے اویلیبل کر دیا ٹریول ایجنٹس کو, تو ٹریول ایجنٹس نے یوز کر کے اس کی جو افیکٹونیس تھی, اس کی جو مارکیٹنگ تھی, اس کی جو منی میکنگ تھی, اس کو امپروو کر دیا. پھر اس نے اس میں جو فورتھ لیول کو شامل کیا. فورتھ لیول میں اس نے سپلائرز, اپنے جو کمپیٹیٹرز تھے یا اپنے جو دوسرے ایگزیکٹوز تھے, وہاں پہ ایگزیکٹو کی انوالومنٹ ہو گئی. وہ ایگزیکٹو کی انوالومنٹ سے جو ہے وہ انہوں نے کار رینٹلز اور ہوٹل مینجمنٹ کے لوگوں کو ملا کے اس میں سسٹم میں ایڈ کر کے اپنے بینیفٹ کو اور زیادہ, اپنے جو منی میکنگ تھی اس کو اور زیادہ کر لیا. سو باٹم لائن, چاہے آپ سیبرے کی لے لیں, ورجن برزوک کی لے لیں یا والمارٹ کی لے لیں, تو وہ یہ تھی کہ باٹم لائن یہ ہے کہ جو سی آئی او ہے وہ اپنے باقی ایگزیکٹو لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے, اور یہ جو ڈیسیجن میکنگ کا سسٹمز ہے یہ جو ہے یہ بائی ایگزیکٹو رہے رادر دین ٹیکیز. تو ایک سی آئی او کو ٹیکی ہونے کے ساتھ ساتھ مینیجریل لیول پہ بھی ہونا چاہیے, اور وہ جتنا مینیجریل لیول اسکلز اس میں زیادہ ہوں گے اتنا ہی وہ اچھا افیکٹو سی آئی او بنے گا, اور وہ both a bridge between techie and managers executives کے درمیان بن جائے گا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کے بغیر جو ہے کوئی بھی کمپنی کمپیٹیٹ نہیں کر سکتی. اور ایک چیز جو ان تمام لیکچر سے آج ہمارے اور پچھلے لیکچر سے جو بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ کمپنیز جو آئی ٹی کو انوالو نہیں کر رہی وہ اس گلوبل ورلڈ میں کمپیٹ نہیں کر سکتی, اور ایونچولی دے ول اینڈ ان سیزنگ ٹو ایگزسٹ, یا ان کی ایگزسٹنس جو ہے بہت ہی لوکلائز لیول پہ ہو جائے گی. ود دس وی کم ٹو این اینڈ ٹو ٹوڈیز لیکچر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.